تو ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. ربیع الاول کے اس مہینے میں میرے اور آپ کے سب کے نبی حضور سرور کونین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے. ان کی تشریف آوری بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی اور ان کی وفات بھی یاد رکھیں ربیع الاول کے مہینے میں ہی ہوئی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اس ربیع الاول کے مہینے میں مختلف قسم کے بیانات ہم لوگ سنتے ہیں، مختلف قسم کے واعظ نصیحتیں ہم لوگ سنتے ہیں. سیرت کے مختلف پہلوؤں کے اوپر علماء کرام لب کشائی کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں. یاد رکھیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف ختم نہیں ہو سکتے ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ احسانات جو اللہ کے نبی نے اس امت کے اوپر کیے ہیں، ان احسانات کو ہم گن بھی نہیں سکتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا احاطہ نہیں کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ جتنی بھی بات کی جائے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اوپر وہ بات یاد رکھیں کم ہے، وہ ایک محدود بات ہے. تو مختلف علماء کرام سے آپ سنتے رہتے ہیں سیرت کے مختلف پہلوؤں کے اوپر گفتگو. تو آج چونکہ ربیع الاول ہے اور ربیع الاول ہے، میں نے سوچا کہ دو چار باتیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر آپ حضرات سے کی جائیں. آج کی جو باتیں ہیں سیرت کے موضوع پر یہ مختلف نوعیت کی ہیں، یہ مختلف نوعیت کی ہیں. آج کی تمام باتوں کا مقصد اور حاصل یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل کیا ہے. دیکھیں نا جی، پوری دنیا میں لوگ رہتے ہیں، سارے مسلمان تو نہیں ہیں. دنیا میں مختلف قسم کے مذاہب ہیں، مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، سارے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نہیں مانتے نا جی. مسلمان تو مانتا ہے اور بلا دلیل مانتا ہے، لیکن ان کافروں کے ساتھ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس کوئی دلائل بھی تو ہونے چاہیے کہ نہیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے اوپر، سچے نبی ہونے کے اوپر کوئی نہ کوئی دلیل آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ نہیں، کہ آپ غیر مسلم کو بتائیں. اگر ایک غیر مسلم اٹھ کر آپ کے پاس آئے اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی اعتراض لگائے نعوذ باللہ، تو آپ کے پاس بھی ایز اے مسلم کوئی نہ کوئی ایسا مواد تو ہونا چاہیے نا جی کہ آپ اس کو بتائیں اور اس کو لاجواب کریں. تو آج کی یہ جو نشست ہے اس کا سارے کا سارا موضوع ہی یہی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اس کی دلیل کیا ہے. اس حوالے سے سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس شہر کے اندر ہوئی یا کس ملک کے اندر ہوئی. یہ تو سب کو پتہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے وہ جزیرہ عرب کے اندر ہوئی. کہاں پر ہوئی جی؟ جزیرہ عرب. جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ جزیرہ. ساتھ ساتھ کچھ معلوماتی باتیں بھی ہونی چاہیے نا جی. جزیرہ کسے کہتے ہیں؟ جزیرہ سمندر کے درمیان میں جو خشک جگہ ہوتی ہے نا جی، اس کو جزیرہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ جزیرہ کہتے ہیں. اور عرب کی جو سرزمین ہے نا جی، وہ ایک جزیرہ نما ہے. اس کے تینوں طرف پانی ہے اور ایک طرف سے وہ پوری زمین کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ ملک، باقی تینوں اطراف میں اس کے پانی ہے، سمندر ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش جزیرہ عرب کے اندر ہوئی. اب جزیرہ عرب جو ہے یہ جغرافیائی طور پر یہ انسان کے دل کی طرح ہے. دل کی طرح، جس طرح انسان کا جو دل ہے وہ تینوں طرف سے جسم سے جدا ہوتا ہے، ایک طرف سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اس ایک طرف سے جڑا ہونے کی وجہ سے پورا جسم اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے، پورے جسم کو خون پہنچاتا ہے، پورا جسم کا خون دل کے اندر آتا ہے. دل کی تھوڑی سی بیماری ہو جائے کتنا بڑا نقصان ہے، اس کا خرچہ کتنا زیادہ ہے. ابھی پچھلے دنوں میرا بھانجا ہے، ان کے دل کا آپریشن ہوا ہے، ابھی 8-9 مہینے کا ہے. یہ اتفاق ہاسپٹل میں 6-6.5 لاکھ روپے اس کا خرچہ آیا دل کے آپریشن کا.
اب آپریشن کیا ہوا ہے، اس کی جو دل کی وینز تھی، رگیں، وہ الٹی لگی ہوئی تھیں، اور ڈاکٹر نے وہ کاٹ کر سیدھی کر دی. اس کا 6.5 لاکھ روپے انہوں نے ہم سے چارج کیا ہے. کیوں بھائی اتنا خرچہ کیوں ہے؟ دل کا معاملہ ہے، دل کا معاملہ ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ جو جزیرہ عرب جو ہے نا جی، یہ بالکل انسان کے دل کی طرح ہے کہ جس طریقے سے دل تینوں طرف سے الگ ہوتا ہے، ایک طرف سے جسم کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، اور اس ایک طرف سے جڑے ہونے کی وجہ سے پورا جسم اس دل کے اوپر سروائیو کر رہا ہوتا ہے. دل سے خون پورے جسم کو جا رہا ہے. آپ یہاں پر ڈاکٹر ہاتھ رکھ کے دیکھتے ہیں، یہ جو نبض ہلتی ہے یہ دل کے پمپ کی وجہ سے ہلتی ہے، اور پھر پورے جسم کا خون دل کے اندر جاتا ہے. اور پھر دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم لگایا ہوا ہے کہ دل کے اندر 2 خون جمع ہوتے ہیں، ایک گندا خون، ایک صاف خون. گندا خون صاف خون کے اندر مکس نہیں ہوتا، صاف خون گندے خون کے اندر مکس نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو پورے جسم کا دار و مدار اس دل کے اوپر ہوتا ہے. اسی طریقے سے یاد رکھیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر بھیج کر ہمیں یہ بتا دیا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا تو اس عرب کی سرزمین سے پھیلے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ پہلی دلیل ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی، کہ اس جزیرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ تاکہ اس جزیرے سے پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلے. جس طرح دل کی وجہ سے پوری جسم کے اندر خون پھیلتا ہے، خون سروائیو کرتا ہے. ایک تو دلیل یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب کے اندر کیوں مبعوث فرمایا؟ سوال بنتا ہے کہ کسی اور شہر کے اندر بھیج دیتے. حالانکہ عرب کی جو سرزمین ہے نا جی، عرب کی سرزمین اس وقت جو ہے وہ انتہائی پسماندہ سرزمین تھی. معاشی حالت بھی لوگوں کی ابتر تھی، اور پتھریلی زمین بھی تھی، پانی کے وسائل کی کمی کا شکار بھی تھا، اور جناب معدنیات بھی اس زمین میں نہیں تھی، کاشتکاری بھی اس زمین میں نہیں ہوتی تھی، بہت کم. یعنی ہر قسم کے وسائل کی کمی کا شکار ایک جزیرہ تھا. حالانکہ اس کے آس پاس روم اور فارس کی سرزمینیں، شام کی سرزمینیں، یمن کی سرزمینیں اس کے آس پاس آباد تھیں، جو اس وقت کی سپر پاور کہلایا کرتی تھی. تمدن کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، وسائل کے اعتبار سے، جدت کے اعتبار سے، تعلیم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے وہ تمام تر علاقے آگے تھے. ان کے مقابلے میں عرب کی سرزمین ایک بنجر زمین تھی، بنجر زمین، جہاں پر نہ پانی ہے، نہ اس کی آب و ہوا ٹھیک ہے، اور گرمی کی شدت ہے، جہاں پر نہ لوگوں کے اخلاق ٹھیک ہے، نہ لوگوں کے پاس وسائل موجود ہیں، نہ لوگوں کی معاشی حالت ٹھیک ہے. کچھ بھی اس سرزمین کے اندر نہیں تھا. تو سوال یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرہ عرب کے اندر کیوں مبعوث فرمایا؟ آس پاس کے تہذیب اور تمدن والے علاقوں میں کیوں نہیں بھیجا؟ سوال یہ بنتا ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلے. مقصد کیا تھا؟ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلے. اور یاد رکھیں کہ پوری دنیا کے اندر اسلام کو پھیلانے کے لیے جن صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ صلاحیتیں صرف اور صرف عرب کے اندر موجود تھی اور کسی کے اندر موجود نہیں تھی. مقصد تو یہ تھا نا، مقصد تو یہ تو نہیں تھا کہ بھئی آپ جا کر عیش آرام کریں، نعوذ باللہ، ہیں بھئی آپ جا کر جناب آرام سے بیٹھ جائیں. مقصد تو یہی تھا کہ بھئی آپ جائیں، لوگوں کو بتائیں کہ اصل دین یہ ہے، بت پرستی گناہ ہے، ہیں بھئی حرام خوری گناہ ہے، جھوٹ بولنا گناہ ہے. تمام جہانوں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. مقصد یہی تھا آنے کا. تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جن صفات کی ضرورت تھی وہ صفات عرب کے لوگوں کے اندر تھی، شام کے لوگوں کے اندر، ایران کے لوگوں کے اندر، روم کے لوگوں کے اندر وہ صفات نہیں تھی. اب وہ صفات تھی کیا؟ نمبر 1 وہ صفات یہ تھی کہ عرب کے لوگ، یاد رکھیں، سب سے بہادر لوگ تھے. اس وقت بھی تھے، آج ہیں کہ نہیں پتہ نہیں. عرب کے لوگ، ایک تو صفت یہ تھی ان کے اندر، عرب کے لوگ سب سے بہادر ترین لوگ جو تھے وہ عرب کے لوگ تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ وہ کیسے بہادر تھے؟
عرب کے لوگوں کے اندر ایک عادت تھی کہ جب کسی کی حمایت کرتے تو ڈنکے کی چوٹ پر کرتے، جب کسی کی مخالفت کرتے تو ڈنکے کی چوٹ پر کرتے، درمیان میں نہیں رہتے۔ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ جس طرف جناب پلہ بھاری ہوتا ہے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں، ہمارا یہ کام ہے، جس طرف پلہ بھاری ہوتا ہے ہم اس طرف چلے جاتے ہیں۔ یہ جو سیاسی لوٹے ہیں آپ دیکھیں گے ابھی الیکشن آ رہے ہیں، جن کا پلہ بھاری ہوتا ہے یہ لوٹے ادھر چلے جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ یاد رکھیں، یہ منافقت کی نشانی ہے، منافقت کی، کہ جہاں پر آپ کو مفاد نظر آ رہا ہے آپ اس طرف جا رہے ہیں۔ غیرت کی علامت تو یہ ہے کہ چاہے مجھے فائدہ ہو نہ ہو، ایک آدمی حق پر ہے، ایک آدمی سچ پر ہے تو میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ غیرت کی علامت ہے۔ تو عرب کے لوگوں کے اندر بہادری موجود تھی کہ وہ جس کام میں اڑ جاتے تھے تو پھر وہ نکلتے نہیں تھے۔ جس کو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ آدمی حق پر ہے اس کے ساتھ وہ لوگ کھڑے ہو جاتے تھے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور جب مخالفت کرنی ہوتی تھی تو وہ ڈنکے کی چوٹ پر مخالفت کرتے تھے، چاہے جو مرضی ہو جائے۔ ان کے اندر ڈر جیسی چیز ان کے اندر موجود نہیں تھی۔ یہ صفت اللہ تعالیٰ نے عرب کے لوگوں میں پیدا کی تھی، اور یاد رکھیں کہ یہ صفت ایسی صفت ہے جو دین کو آگے لے کر جانے کے لیے کام آتی ہے۔ آپ دیکھیں، مبلغ جب ڈرنے لگ جائے تو حق کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تبلیغ کرنے والا جب ڈرنے لگ جائے تو حق کی بات نہیں کر سکتا ہے۔ جس کے اندر یہ صفات ہوں گی اللہ تعالیٰ اس کو دین کے کام کے لیے قبول کرے گا انشاءاللہ۔ عرب کے اندر یہ صفات تھی، اور یہی صفت دین کو آگے لے کر جانے کا کام کرتی تھی۔ آج جا کر دیکھو طالبان کو، یہ صفت طالبان کے اندر بھی موجود ہے۔ تبھی تو جناب پوری دنیا کے ساتھ ان لوگوں نے ٹکر لی ہے، اس صفت کی وجہ سے۔ یاد رکھیں عرب کے اندر یہ صفت موجود تھی، اور اسی صفت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر مبعوث فرمایا۔ ایک صفت یہ تھی۔ دوسری صفت عرب کے اندر کیا تھی؟ دوسری صفت عرب کے اندر یہ تھی کہ عرب کے لوگ ہمیشہ وسائل کی کمی کا شکار رہتے تھے۔ عرب کے لوگ، یہ تو اب تیل نکلا ہے نا جی، یہ تو اب تیل نکلا ہے، اس وقت تیل نہیں تھا۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ عرب کے لوگ ہمیشہ وسائل کی کمی کا شکار رہتے تھے، اور یاد رکھیں کہ جو آدمی وسائل کی کمی کا شکار ہوتا ہے نا جی، اس کے لیے ایسی جگہ پر جا کر رہنا جہاں وسائل کم ہوں اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا۔ اب ہمارے یہاں پر لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے نا جی، آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، دیہاتوں میں زیادہ ہوتی۔ ہم یہاں سے دیہات میں جا کر رہ نہیں سکتے ہیں، گرمیوں میں خاص کر لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہوتی ہے، لیکن دیہات کے لوگ گرمیوں میں یہاں آ کر آرام سے رہ سکتے ہیں۔ یہاں کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ ان کے لیے حلوہ ہے۔ سمجھ آ رہی نا؟ یہاں اگر 24 گھنٹے میں 3 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، 4 گھنٹے لائٹ جاتی ہے، دیہاتوں میں تو 24 گھنٹے میں 12 گھنٹے لائٹ آتی ہی نہیں ہے۔ ہاں بھائی، میں کچھ سال پہلے یہاں سے چترال گیا، چونکہ ہم لوگ یہاں پر 2 نمبر خوراک کھا کر عادی ہیں۔ ہاں بھائی، دودھ بھی 2 نمبر، گھی بھی 2 نمبر، روٹی بھی 2 نمبر، گندم بھی 2 نمبر، ٹماٹر بھی 2 نمبر، ساری چیزیں 2 نمبر۔ باہر جا کے ریڑھی سے پھل خریدو وہ بھی 2 نمبر۔ دوائی کی پیداوار ہے نا جی، دوائی کی پیداوار تو 2 نمبر، پانی بھی 2 نمبر۔ تو 2 نمبر چیزیں کھانے کے ہم لوگ عادی ہیں۔ میں گیا چترال کچھ عرصہ پہلے، آپ یقین نہیں کریں گے مجھ سے 1 ہفتہ رہا نہیں گیا، حالانکہ موسم ٹھیک تھا، 1 ہفتہ رہا نہیں گیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہاں کی خوراک جو ہے نا جی وہ ایڈجسٹ نہیں ہوئی۔ بمشکل 1 ہفتہ مجھ سے رہا گیا، 1 ہفتے بعد میں نے دوڑ لگائی واپس۔ اور وہاں کے لوگ اگر یہاں آ جائے تو ان کو کوئی ٹینشن نہیں، ان کو کوئی ٹینشن نہیں۔ تو عرب کے لوگ جو تھے نا جی، عرب کے لوگ ہمیشہ وسائل کی کمی کا شکار رہتے تھے۔ تو وہی عرب کے لوگ اگر دین سیکھ لیتے تو دین کو لے کر دین کی تبلیغ کے لیے پوری دنیا میں جا سکتے تھے۔ جہاں پر وسائل کی کمی ہوتی وہاں پر بھی ان کے لیے ایڈجسٹ ہونا آسان تھا۔ دوسری خصوصیت یہ تھی عرب کے لوگوں میں، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور تیسری خصوصیت کیا تھی جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کی سرزمین میں بھیجا؟ تیسری خصوصیت یہ تھی کہ عرب کے لوگ جو تھے
زبان پر ان کو عبور حاصل تھا. بات کیسے کرنی ہے، عرب کے لوگ اس میں نمبر 1 تھے. دوسرے کو اپنی بات کیسے منوانی ہے، عرب کے لوگ اس میں نمبر 1 تھے. دلائل کی بنیاد پر، حقائق کی بنیاد پر دوسرے کو کیسے ایگری کرنا ہے، عرب کے لوگ اس کا فن جانتے تھے. اور یہ فن تبلیغ کے راستے میں بڑی کارگر ثابت ہوتی ہے. یہ ہمارے اکثر تبلیغی حضرات باتوں باتوں میں بندہ وصول کر لیتے ہیں، باتوں باتوں میں بندہ وصول کر لیتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو مبلغ کے لیے زبان کا ٹھیک ہونا بڑا ضروری ہوتا ہے، بات کرنے کا رنگ ڈھنگ آنا یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ میں فرمایا کہ ان من البیان لسحرا، کہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جادو ہوتی ہیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جادو اس لیے فرمایا کہ بات کرنے والا جو ہوتا ہے نا جی، وہ اپنے زبان پر اس کو کنٹرول ہوتا ہے. وہ بات ایسی کرتا ہے کہ اگلا ایگری ہو جاتا ہے، اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے یار آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو تیسری خصوصیت عرب کے لوگوں کے اندر یہ تھی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عرب میں بھیجا کہ یہی عرب لوگ اگر مسلمان ہو گئے، ایک تو ان کے اندر بہادری موجود ہے، دوسرا یہ وسائل کی کمی کا شکار ہے، تیسرا ان کو اپنی زبان کے اوپر عبور حاصل ہے. تو اگر یہی لوگ مسلمان ہو گئے تو اپنی بہادری کی بنیاد پر اپنی بات منوا سکتے ہیں. بھائی ہر وقت جو ہے گھی چمچ سے ہی نہیں نکلتا، سیدھی انگلی سے ہی نہیں نکلتی. ہر وقت کبھی کبھی گھی نکالنے کے لیے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے نا جی. تو اس کے لیے پھر بہادری کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کو تو یہ ساری باتیں معلوم تھی. تو یہ 3 صفات ان کے اندر موجود تھی کہ یہ لوگ اگر مسلمان ہو گئے تو یہی لوگ جب پوری دنیا میں جائیں گے تو کہیں پر جا کر یہ اپنی بہادری کی بنیاد پر بات منوائیں گے. کہیں پر جا کر وسائل کی کمی ان کو ملے گی تو اس کو برداشت کریں گے اور اس کو افورڈ کریں گے، افورڈ کر کے یہ دین کی تبلیغ کریں گے. کہیں پر جناب دلیل کی ضرورت پڑے گی تو یہ لوگ اپنی زبان پر عبور رکھتے ہیں، یہ دلیل کی بنیاد پر اپنی بات منوائیں گے. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا، پوری دنیا کے اندر اسلام پھیلے گا. تو یہ دوسری دلیل ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی. یاد رکھیں. اور پھر ایک اور بہت بڑی دلیل اللہ کے نبی کے سچا ہونے کی کیا ہے؟ یاد رکھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک ہیرے کی طرح ہے، ہیرے کی طرح. ہیرے کے ساتھ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ہیرے کو آپ جس زاویے سے دیکھیں گے نا جی وہ آپ کو چمکدار نظر آئے گا. آپ اس کو دائیں طرف سے دیکھیں، بائیں طرف سے دیکھیں، اوپر سے دیکھیں، نیچے سے دیکھیں، گھما کر دیکھیں، اچھال کر دیکھیں، وہ ہر طرف سے آپ کو چمکدار ہی نظر آئے گا ہیرا. یاد رکھیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چمکدار ہے، آپ جس زاویے سے دیکھیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. آپ جائیں کسی یہودی سے پوچھیں، کسی یہودی سے پوچھیں کہ بھئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تم مانتے ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہیں مجھے بتاؤ. وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا، وہ آپ کو نہیں بتا سکے گا سوائے چند باتوں کے. کسی عیسائی سے پوچھیں، جا کر کسی عیسائی سے پوچھیں، یہاں پر پھرتے رہتے ہیں، بتاؤ کہ بھئی تم عیسائی مذہب پر عمل کرتے ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلیمات کیا ہیں؟ سوائے 2-4 باتوں کے وہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتا سکتا. کیوں نہیں بتا سکتا؟ وہ اس لیے نہیں بتا سکتا کہ وہ تعلیمات ان تک پہنچی نہیں ہیں. اور ان کے مقابلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہیرے کی طرح ہے. آپ جس زاویے سے اس کو دیکھنا چاہیں گے وہ آپ کو چمکدار نظر آئے گا. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بچہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق اپنا بچپنا گزارنا چاہتا ہے تو وہ بھی ملے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ساری تعلیمات ملیں گی. ایک جوان آدمی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق تعلیمات حاصل کرنا چاہتا ہے ان کی جوانی کی تو وہ بھی ملیں گی. ایک کاروباری آدمی اپنا کاروبار شریعت کے مطابق کرنا چاہتا ہے تو سنت سے اس کو شریعت کے طریقے کے مطابق کاروبار کرنے کا طریقہ اس کو مل جائے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ایک آدمی نماز پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، نماز کا طریقہ اس کو چاہیے تو شریعت سے اس کو نماز کا طریقہ مل جائے گا. روزہ رکھ رہا ہے، شریعت سے اس کو روزے کا طریقہ مل جائے گا. خوشی آ گئی ہے،
تو خوشی کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے شریعت اس کو بتائے گا، اس کی رہنمائی کرے گا۔ اگر کوئی غمی آ گئی ہے تو اس غمی کو کس طریقے سے سیلیبریٹ کرنا ہے شریعت اس کو بتائے گا کہ بھئی یہ غمی کو اس طریقے سے تم لوگوں نے ہینڈل کرنا ہے۔ یہ تعلیمات کہاں سے ملی ہیں؟ یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملی ہیں۔ کسی عیسائی کے پاس ایسی تعلیمات موجود نہیں ہے، کسی یہودی کے پاس ایسی تعلیمات موجود نہیں ہے۔ ایون کہ شریعت نے آپ کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتایا ہے، اور گرمیوں میں کس طریقے سے استنجا کرنا ہے، سردیوں میں کس طریقے سے استنجا کرنا ہے، اس کا بھی طریقہ بتایا۔ حالانکہ کتنی چھوٹی بات معلوم ہوتی، لیکن شریعت نے اس کا طریقہ بھی بتایا۔ پوری شریعت نے زندگی کے تمام تر تقاضوں کو یاد رکھیں ایچی بیچی کر کے بتایا۔ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا ایچی بیچی کر کے بتایا۔ کوئی بھی تشنگی جو ہے نا جی باقی نہیں چھوڑی۔ کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں یہ کام کرنا چاہتا ہوں، شریعت کی تعلیمات نہیں ہیں یہاں، اس کام کے مطابق شریعت کے اندر احکامات نہیں ہے، کوئی بندہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کی زندگی ہیرے کی طرح، اور پھر اللہ کے نبی کی زندگی کے تمام تر ادوار موجود ہے۔ اللہ کے نبی کھانا کس طرح کھاتے تھے، اللہ کے نبی بیٹھتے کس طرح تھے، اللہ کے نبی سوتے کس طرح تھے، اللہ کے نبی چلتے کس طرح تھے، اللہ کے نبی دوڑتے کس طرح تھے، اللہ کے نبی نے کاروبار کس طرح کیا ہے، اللہ کے نبی نے خوشی کس طرح منائی ہے، اللہ کے نبی نے غمی کس طرح منائی ہے، اللہ کے نبی کے پاس سواریاں کتنی تھیں، اور سواریوں میں سے کون سی سواریاں اللہ کے نبی کے پاس تھیں، کون سی سواریاں اللہ کے نبی کو پسند تھی، ان سواریوں کے نام کیا ہے، اللہ کے نبی نے نکاح کتنے کیے ہیں، اللہ کے نبی کی اولاد کتنی ہے، اللہ کے نبی کی ساری زندگی کی نبوت کتنی ہے، اللہ کے نبی نے محنت کتنی کی ہے اور اس محنت کے اثرات کتنے ہیں، اور اللہ کے نبی کی تعلیمات پوری دنیا میں کتنی پھیلی ہیں، یہ ساری چیزیں اللہ کے نبی کی موجود ہیں۔ اللہ کے نبی کا جسم اطہر کیسا تھا، اللہ کے نبی کی آنکھیں کیسی تھیں، اللہ کے نبی کا سر مبارک کیسا تھا، اللہ کے نبی کا سینہ اطہر کیسا تھا، اللہ کے نبی کا قد کتنا تھا، اللہ کے نبی کی گفتار رفتار اور چال اللہ کے نبی کی کیا تھیں، اللہ کے نبی کی زلف مبارک کیسی تھیں، یہ ساری چیزیں شریعت میں ہمیں ملتی ہیں، کسی اور نبی کی نہیں ملتی ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر یاد رکھیں کہ بہت سے ایسے مورخین گزرے ہیں جو غیر مسلم ہیں، غیر مسلم، انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے، انہوں نے اس چیز کا اعتراف کیا ہے۔ فرانس کے ایک رائٹر ہیں مائیکل ہارٹ ان کا نام ہے، انہوں نے کتاب لکھی دی ہنڈرڈ کے نام سے ایک کتاب لکھی انگریزی میں۔ اس کتاب کے اندر 100 ایسے افراد کو شامل کیا کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی تھی، 100 ایسے افراد کو شامل کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے شہرت دی ہے، اور ان 100 افراد میں سے اس شخص نے سب سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا۔ فرانس کا رہنے والا غیر مسلم مائیکل ہارٹ اس کا نام ہے، اس نے 100 افراد کی فہرست تیار کی پوری کتاب میں، اور ان 100 افراد میں سر فہرست حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا، اور کہا کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جس نے میری زندگی کو متاثر کیا ہے، جس سے میں بڑا متاثر ہوا۔ اس کے اوپر بہت سے اعتراضات ہوئے، بہت سے اشکالات ہوئے کافروں کی طرف سے، بہت سے سوالات ہوئے کہ آپ نے کس بنیاد پر مسلمانوں کے اس نبی کا نام سب سے اوپر لکھا ہے۔ اس نے پھر اس کا جواب دیا، اس نے کہا بات یہ ہے کہ جتنے بھی افراد ہیں، 100 افراد میں سے جتنے بھی افراد ہیں، سارے کے سارے مشہور ہیں، سارے کے سارے مشہور ہیں، لیکن میں جب ان 100 افراد کو دیکھتا ہوں، 100 میں سے 99 افراد جو ہیں، آپ سلم کو نکال کر 99 افراد جو ہیں، وہ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اپنی زندگی میں کسی نہ کسی کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل کرتے ہوئے مجھے نظر آتے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب انہوں نے تعلیم حاصل کیا، کسی کے سامنے محتاجی ظاہر کی، کسی کے سامنے زانوِ تلمس طے کیے، اس تعلیم کو حاصل کیا، تو اسی تعلیم کے بلبوتے پر وہ مشہور ہوئے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ انہی صلاحیتوں کے بلبوتے پر وہ مشہور ہوئے، لیکن ان کے مقابلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنی پوری زندگی کسی کے سامنے بیٹھ کر تعلیم حاصل نہیں کی۔
کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی، سمجھ آ رہی کہ نہیں، لیکن دنیا کو ایسا سبق دیا کہ دنیا کے اندر انقلاب برپا کر کے رکھ دیا، مسلمانوں کی زندگیوں کو تبدیل کر کے رکھ دیا، اور ایسا مذہب اور ایسی تعلیم اپنے ماننے والوں کو دی کہ ایسی تعلیم دنیا کے کسی مذہب نے اپنے ماننے والوں کو نہیں دی۔ تو پھر بتاؤ کہ میں سر فہرست کس کا نام لکھوں؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ پھر سر فہرست اسی شخصیت کا نام آتا ہے نا جی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ فرانس کے ایک رائٹر کا اعتراف ہے، انہوں نے خراج تحسین پیش کیا، یہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بہرحال بات چل رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطہ عرب کے اندر مبعوث کیا ان 3 خصوصیات کی بنیاد پر۔ نمبر 1 کیا تھی کہ یہ لوگ بہادر لوگ تھے، عرب کے لوگ بہادر لوگ تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور نمبر 2 یہ ہے کہ یہ لوگ وسائل کی کمی کا شکار تھے، اور نمبر 3 یہ ہے کہ یہ لوگ جو تھے اپنی زبان پر ان کو عبور تھا، اور یہ تینوں صفات ایسی ہیں کہ جو مبلغ کے اندر ہونا ضروری ہیں، تو ان کے اندر یہ تینوں صفات تھیں جو دین کو آگے لے کر جا سکتی تھی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس خطہ عرب کے اندر مبعوث کیا۔ اب اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خطہ عرب کے اندر آئے اور مقبول ہوئے، مشہور ہوئے۔ شہرت حاصل کرنے کے بھی خطہ عرب کے اندر 3 قسم کے راستے موجود تھے جو بڑے آسان تھے۔ 3 قسم کے راستے موجود تھے خطہ عرب کے اندر مشہور ہونے کے لیے، جو بہت ہی آسان تھے، لیکن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راستوں کا انتخاب نہیں کیا۔ سب سے پہلا راستہ کیا تھا کہ وہاں کے لوگ چونکہ اقتصادی طور پر بڑے کمزور تھے، معاشی طور پر بڑے کمزور تھے، اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ لگا دیتے کہ یار ہم معاشی طور پر بڑے کمزور ہیں، اقتصادی طور پر بڑے کمزور ہیں، آؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، ہم لوگ کوئی ایسا منصوبہ بناتے ہیں، کوئی ایسی سوچ بناتے ہیں، اپنے اس ملک کو اقتصادی طور پر آگے لے کر چلے جاتے ہیں، معاشی طور پر مضبوط ہو جاتے ہیں، تو بھوکے کو اور کیا چاہیے؟ بھوکے کو اور کیا چاہیے؟ یہاں پر ہماری پاکستانی عوام جناب بریانی کی 1 پلیٹ کے اوپر بک جاتی ہے، بریانی کی 1 پلیٹ کے اوپر بک جاتی ہے۔ پاکستان کا یہ جو برا حال ہوا ہے نا جی، اس کے پیچھے سارا وبال بریانی کے اس پلیٹ کا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ جس کے لیے ہم اپنا دین ایمان بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، لڑائی دنگے فساد جناب لیگ پیس کے اوپر، یعنی ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ اس ایک لیگ پیس کے اوپر اپنا ووٹ دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اگلا بندہ ہمارے ووٹ کے بلبوتے کے اوپر ہمارے ملک کا حکمران بنتا ہے اور پھر ہمارا بیڑا غرق کر دیتا ہے، ہمارا دین بھی بیچ دیتا ہے، ایمان بھی بیچ دیتا ہے، مذہب بھی بیچ دیتا ہے بھائی، ہمیں دنیا میں رسوا بھی کر دیتا ہے، بھکاری بھی بنا دیتا ہے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ فتنہ اور فساد برپا کر دیتا ہے، سارے چیزوں کے پیچھے وہ بریانی کی پلیٹ ہے۔ سے بات آگے نکل گئی آٹے کے تھیلے کی، آٹے کا تھیلا بریانی کی پلیٹ، اور بعض لوگ تو آٹے کے تھیلے کے نیچے آگے مر جاتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے ملک کی عوام کا۔ اور بھائی غیرت مند بنو، غیرت مند، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ غیرت مند بنو۔ بہرحال شہرت حاصل کرنے کے 3 راستے موجود تھے، ان میں سے پہلا تھا اقتصادی راستہ، معاشی راستہ۔ اللہ کے نبی یہ نعرہ لگا دیتے کہ بھئی ہم معیشت میں بہت پیچھے ہیں، ہمارے ساتھ روم کی سلطنت موجود ہے، فارس کی سلطنت موجود ہے، شام کی سلطنت موجود ہے، جناب وہ سپر پاور ہیں، معیشت ان کی بہترین ہے، ہماری معیشت بڑی کمزور ہے، آؤ ذرا ہم کوئی منصوبہ بناتے ہیں، معیشت اپنے ٹھیک کرتے ہیں، تو سارے اکٹھے ہو جاتے، بھوکے کے اور کیا چاہیے، سارے اکٹھے ہو جاتے۔ لیکن اللہ کے نبی نے یہ نعرہ نہیں لگایا۔ ابھی یہ دیکھو نا، ابھی الیکشن آئیں گے تو یہی نعرے ہمارے سیاستدان لگائیں گے، کوئی روٹی کپڑا مکان کہے گا، کوئی پاکستان کو کرپشن سے پاک کرو کہے گا، کوئی کہے گا کہ جناب ہم آپ کی بجلی پوری کر دیں گے، کوئی کہے گا کہ جناب ہم آپ کا پیٹرول سستا کر دیں گے، ہیں بھئی، یہ سارے یہی نعرے لگائیں گے، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ سارے یہی نعرہ لگائیں گے۔ تو اللہ کے نبی کے پاس یہ راستہ موجود تھا، یہ آپشن موجود تھا، اللہ کے نبی نے یہ نعرہ نہیں لگایا۔
دوسرا راستہ کیا تھا؟ وقت بھی پورا ہو گیا. دوسرا راستہ کیا تھا؟ دوسرا راستہ یہ تھا کہ اس وقت عرب کے اندر جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ عرب کے اندر جس کے پاس طاقت تھی وہ ظالم تھا، جس کے پاس پیسہ تھا وہ ظالم تھا، جس کے پاس طاقت نہیں تھی، جس کی برادری نہیں تھی، جس کے پاس پیسہ نہیں تھا وہ مظلوم تھا. چاروں نہ چار ان کی بات ماننی پڑتی تھی. سمجھ آ رہی تھی نا؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ چاروں نہ چار ان کی بات ماننی پڑتی تھی. تو ایسے دور میں اگر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ لگا دیتے کہ آ جاؤ میرے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، میں ان سرداروں سے آپ کی جان چھڑواؤں گا، میں آپ کو انصاف دلواؤں گا، ظالم کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، تو اس وقت بھی عرب کے لوگ اکٹھے ہو سکتے تھے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کوئی ایسی تو نہیں تھی. نبوت ملنے سے پہلے صادق اور امین کہا کرتے تھے، اس بات پر کیوں نہ اکٹھے ہوتے؟ خاندانی شرافت اور خاندانی عظمت اتنی اونچی تھی کہ عرب کے لوگ عزت کرتے تھے، تو لوگ کیوں نہ اکٹھے ہوتے؟ اکٹھے ہو جانے تھے لوگ. دوسرا آسان راستہ یہ تھا. اور تیسرا آسان راستہ کیا تھا؟ تیسرا آسان راستہ یہ تھا لسانیت کی بنیاد پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے لوگوں کو اکٹھا کر دیتے کہ آؤ میں بھی عربی بولنے والا ہوں، تم بھی عربی بولنے والے ہو، آ جاؤ. اکٹھے ہو جاتے ہیں جناب، آس پاس کے ملکوں کے اوپر چڑھائی کر دیتے ہیں. اس بات پر بھی لوگ، کیونکہ تھے تو بہادر، وہ تھے تو بہادر، ان کی بہادری میں تو کوئی شک تھا نہیں. تو یہ تین آپشن موجود تھے جن کی وجہ سے مقبولیت حاصل کی جا سکتی تھی، جن کی وجہ سے شہرت حاصل کی جا سکتی تھی. لیکن اللہ کے نبی نے ان راستوں کا انتخاب نہیں کیا. اللہ کے نبی نے لوگوں کو گمراہی میں نہیں ڈالا جس طرح ہمارے سیاستدان گمراہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی نے سیدھی بات کی، کھری بات کی، کھڑے ہوئے اور فرمائے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. اے لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو، کامیاب ہو جاؤ گے. بس سیدھی بات کی، کوئی گما پھرا کر بات نہیں کی. اب یہ مشکل ترین راستہ تھا. یہ کیا تھا؟ مشکل ترین راستہ. اب اس اعلان کے بعد ہوا کیا؟ جو دشمن تھے وہ تو دشمن تھے ہی، جو غیر تھے وہ تو غیر تھے ہی، جو دوست تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے ہیں بھائی، جو اپنے تھے وہ بھی ساتھ چھوڑ کر چلے گئے، جو رشتہ داریاں تھیں وہ دشمنیوں میں تبدیل ہو گئی ہیں بھائی. پھر مصیبتوں کے پہاڑ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر توڑے جانے لگے. آپ نے سارے واقعات دیکھے ہوئے. 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا، نہ آپ سے کچھ لیں گے نہ آپ کو کچھ دیں گے ہیں بھائی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاقیں ہوئی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے وادی کے اندر پتھر پڑے. اور بھی بہت سے ایسے واقعات ہیں. کمر مبارک کے اوپر اوجری رکھی گئی، قتل کرنے تک کے منصوبے بنائے گئے ہیں بھائی، راستوں میں رکاوٹیں ڈالی گئیں، قسم قسم کی تکلیف. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی تکلیفیں سارے انبیاء کرام کو دی گئی ہیں ان سب تکلیفوں کو جمع کر لو. فرمایا کہ میری تکلیفیں سب سے زیادہ ہیں، میری تکلیفیں سب سے زیادہ ہیں. یہ مشکل ترین راستہ تھا جس کا انتخاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اور اس مشکل ترین راستے سے گزرتے ہوئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کی اور پورے خطہ عرب کے اندر اسلام کا غلبہ حاصل ہوا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. اور پھر صحابہ کرام کے دور میں پوری دنیا کے اندر اسلام کو غلبہ حاصل ہوا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ ساری باتیں، چونکہ وقت ختم ہو گیا، یہ ساری باتیں وہ ہیں جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صداقت کے اوپر دلیل ہیں.